رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کی اس مجلس کے اسپانسر کے تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کی روح کو ایصال ثواب فرمانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کی خوشنودی کے لیے ایک بلند آواز صلوات پڑھ لیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد ذي الجلال والاكرام ذي القوة المتين كما هو اهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا إمام زين العابدين علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وضعف الصبر وقلة القناعة. صلوات من محمد وآل محمد. مولا کے فرمودات میں سے ایک فرمائش، ایک پیام، ایک پیغام جو بصورت دعا مولا نے ہم تک پہنچایا ہے، اسی کو عنوان سخن قرار دیا ہے. جب تک انسان تطہیر ذہن نہ ہو جائے اس وقت تک کمال کی طرف بڑھ نہیں سکتا. روح کی صفائی کے لیے، روح کی سعادت کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان ان مطالب کے اوپر پہلے نظر ڈالے کہ جس سے کردار میں آلودگی پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان کی شخصیت میں رکاوٹ آتی ہے. بجائے شخصیت سازی کے انسان بربادی کی طرف جاتا ہے. آپ اور ہم دونوں اچھی طریقے سے اس بات سے واقف ہیں کہ خالق یکتا نے اس انسان کو جو مرتب کیا ہے 2 چیزوں سے، ایک روح اور ایک جسم. جس طریقے سے جسم کو اپنی توانائیوں کے لیے ضرورت ہے غذا کی، ویسے ہی روح کو بھی اپنی توانائیوں اور بقا کے لیے ضرورت ہے غذا کی. تو کیا دونوں کی غذا اور دونوں کی توانائی کا سبب اور ذریعہ ایک ہی ہوگا؟ اسے بھی ہمیں سمجھنا ہے. یاد رکھیے میرے عزیزو،
جسم ہے مادی، لہذا مادی غذا کی اسے ضرورت ہے، اور روح ہے مجرد، تو مجرد غذا کی اسے ضرورت ہے۔ جسم کو اپنی غذا کے لیے ضرورت ہے مال کی، اب یہ مال ہی سے سب کچھ ملتا ہے، کائنات میں جتنی بھی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں وہ سب بغیر اس کے نہیں، تو مادی چیز کی بقا کے لیے ضرورت ہے مادی شے کی، اور روحانی چیز کو باقی رکھنے کے لیے ضرورت ہے ایک ایسی غذا کی کہ جو ختم نہ ہو، بڑھتی چلی جائے، باقی رہے۔ تو اب اس روح کو اگر بقا دینا ہے تو مال سے تو نہیں دیا جا سکتا۔ تلاش کریں وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس روح کو بقا عطا کرتی ہے، وہ کون سی شے ہے کہ جو اس روح کو حیات عطا کرتی ہے، تلاش کیا جائے۔ عزیزان محترم، کائنات میں دو ہی چیزیں انسان کے کام آتی ہیں، یا مال انسان کے کام آتا ہے یا علم انسان کے کام آتا ہے، اور یاد رکھیے گا مال وہ ہے کہ جو خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم وہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جو گرانزان محترم، تو اگر روح کی بقا چاہیے تو ضرورت ہے علم کی، جب تک علم نہ آئے روح باقی نہیں رہ سکتی، روح کو بقا دینی ہے تو علم کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا علم بھی مجرد ہے اور روح بھی مجرد ہے، علم مٹیریل کا نام نہیں ہے، علم مادے کا نام نہیں ہے، علم کائنات کی ان گندگیوں کا نام نہیں ہے، علم نور ہے، نور، العلم نور، علم ایک نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے۔ توجہ کیے گا عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، علم ایک نور ہے، اور اس نور کو پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیا کرتا ہے۔ اب اگر یہ بات طے ہے کہ علم نور ہے تو نور کسی مال سے نہیں حاصل ہو سکتا، نور دولت سے نہیں حاصل ہو سکتا، نور کہے سے حاصل ہوگا؟ اللہ جس کے دل میں چاہے اس نور کو اتار دے۔ اب یہ طے ہے نا کہ علم نور ہے، یہ نبی نے فرما دیا۔ اب یہ دیکھا جائے کہ نبی نے کچھ تعبیر بھی کیا ہے کہ نہیں۔ نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ایک صلوات پر یا محمد، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی حدیث نہیں بیان کر رہے تھے بلکہ ہمیں سمجھا رہے تھے علی مال و دولت سے حاصل نہیں ہوتا، توفیق الہی سے ملا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ نبی اور علی یہ دونوں توفیق الہیہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ کسی دکان پہ جا کے انہیں نہیں خریدا جا سکتا۔ کسی دکان پہ جا کے آپ خریدنا چاہیں کہ ہم علی کو خرید لیں، علی کی محبت خرید لیں، نبی کی الفت خرید لیں، تو نہ نبی کی الفت کسی دکان پہ ملنے والی ہے، نہ علی کی محبت کسی دکان پہ ملنے والی ہے۔ ہاں اگر ڈھونڈنا بھی ہے کسی دکان کو تو تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا کسی ایسے فرش پر کہ جہاں نفس علی بکے۔ ڈھونڈو وہ دکان، ایک ہی بار وہ دکان سجی، اس کے بعد سجی ہی نہیں بھائی، ایک ہی بار۔ کون سی دکان؟ شب ہجرت، پیغمبر کا بستر، نبی کا بستر، وہ معرض دکان تھا۔ اور عجیب بات ہے، آپ ذرا توجہ کیے، یہ ایسی دکان تھی کہ جس پر سودا بک رہا تھا، اور کون سا سودا؟ نفس کا سودا۔ اور
اس نفس کے سودا کو خریدا جا رہا تھا، کاہے سے؟ رضائے پروردگار سے۔ تو جو کریں اس کے پہلے بھی ایسا نہ ہوا، نہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ کسی دکان پہ نفس کو سجایا جائے کہ خریدو، کسی دکان پہ نفس کو سجایا جائے کہ لو خریدو، کوئی ایسا ہم کو نہیں ملا کہ اس کے بعد ایسا کام ہوا ہو، ایسا کارنامہ ہوا ہو کہ اس دکان پہ نفس کو سجایا جائے، اور نہ کوئی خریدار ایسا ملا کہ جو اس طریقے سے خریدے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، نفس علی بک رہا ہے اور رضائے پروردگار خرید رہی ہے، تو جو کیے گا مرضی الہی خرید رہی ہے، مجھے بتائیے سودا کیسا ہے، قیمت کیسی ہے؟ مجھے بتائیے سودا کیسا ہے، قیمت کیسی ہے؟ اور جب یہاں تک لے کے آیا تو میں اس جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر، دکان فرش نبی ضرور ہے، بستر رسول ضرور ہے، مگر سودا وہ ہے جو مجرد، اور قیمت جو ہے وہ بھی مجرد۔ نہ رضائے پروردگار کو خاتمہ ہے، نہ نفس علی کو خاتمہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ بیچ میں بات نکل آتی ہے، بیچ میں بات نکل آتی ہے، میں نے اس لیے میں نے دو چار جملے آپ تک پہنچا دیے، لیکن مجھے کہنا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ اب مولا امام سجاد یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اس نفس، اس روح کی صفائی کے لیے بھی فارمولے میرے پاس ہیں، اسے بقا دینا ہے، اسے حیات دینی ہے، تو آؤ ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ اور کن جملوں میں سمجھا رہے ہیں؟ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن بیماریوں سے اس روح کو بچانا ہوگا۔ اگر تم نے ان بیماریوں سے اس روح کو نہیں بچایا تو یہ روح فاسد ہو جائے گی، یہ روح فنا ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اگر جسم کبھی روح کے اوپر غالب آ جائے تو روح کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر کبھی روح جسم کے اوپر غالب آ جائے تو جسم کبھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے تاریخ کے اندر دیکھا ایسے مناظر۔ لیکن اب آپ ذرا توجہ کیجئے، مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من ہیجان الحرص، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری ہستی کے ذریعے پناہ مانگ رہا ہوں۔ کس چیز سے؟ من ہیجان الحرص، اس بات سے کہ لالچ کہیں مجھے اپنے شکار میں نہ لے لے، لالچ کہیں مجھے اپنے جال میں نہ لے لے۔ میں ہیجان حرص سے، ہیجان یعنی ایک شدت، ایک کیفیت، یعنی اتنا حرص نہ حاوی ہو جائے کہ ہماری روح کمزور ہو جائے۔ جانتے ہیں کہ حریص کون ہوتا ہے؟ حریص کسے کہتے ہیں؟ حریص اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال جمع کرنے کی حسرت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں حریص کے لیے ایک مثال دی گئی، مثال، اور عربی میں اس مثال کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ الحریص، مثل الحریص، مثل الحریص کدود القز، ایک حریص کی مثال بالکل ریشم کے کیڑے جیسی ہوتی ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے کیا جملہ کہا جا رہا ہے، یہ عرب والے سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ایک حریص کی مثال، ایک لالچی کی مثال ریشم کے کیڑے جیسی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ریشم کا کیڑا؟ اب پتہ نہیں، آپ بزرگوں نے تو دیکھا ہوگا، نوجوانوں نے پتہ نہیں دیکھا ہی نہیں دیکھا، لیکن ریشم کا کیڑا اس کی عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے لعاب کو نکالتا جاتا ہے، ریشم بنتا جاتا ہے، ریشم بنتا جاتا ہے، بنتا جاتا ہے، اتنا ریشم بنتا ہے کہ ایک دن اسی ریشم میں مر جاتا ہے، نکل نہیں پاتا، اسی ریشم میں وہ مر جاتا ہے، نکل نہیں پاتا۔ یعنی اب آپ توجہ کیجئے، مولا فرما رہے ہیں اگر کوئی لالچی ہو جائے، لالچی ہو جائے تو اس کی لالچ مال کی زیادتی میں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اسی میں ختم ہو جاتا ہے، باہر نہیں نکل پاتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و
کہا ہم نہیں چاہتے کہ یہ بیماری تمہیں لگے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ بیماری تمہیں لگے، یہ بیماری روح کو برباد کر دے گی۔ اگر حرص پیدا ہو جائے تمہارے اندر تو پھر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی طرف رغبت نہ جائے۔ ابھی میں نے کہا اگر مال کی طرف رغبت نہ گئی تو جسم کی بقا کا بھی تو ہمیں خیال ہے بھائی، جسم کی بقا کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ تو اگر مال کی طرف ہماری رغبت نہیں جائے گی تو ہم کریں گے کیا؟ لہذا اسلام نے کہا ہم تمہیں قانون دیتے ہیں، مال کا حاصل کرنا یہ برا نہیں ہے۔ توجہ کیے، مال کا حاصل کرنا یہ برا نہیں ہے، مال کو بچا کے رکھے رہ جانا یہ برا ہے۔ مال اس لیے حاصل کرو کہ انفاق کرتے جاؤ، مال اس لیے حاصل کرو کہ قوموں کو آگے بڑھاؤ، مال اس لیے حاصل کرو کہ اسلام کو فروغ ملے، مال اس لیے حاصل کرو کہ تمہاری قومیات کو فروغ ملے، مال اس لیے حاصل کرو کہ خود اپنی بقا کو فراہم کرنے کا ہنر پیدا ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اسی لیے کوئی چیز آپ جانتے ہیں، قانون، ظاہر ہے کہ میں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر سکوں، لیکن قانون جو ہم نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سرمایہ محفوظ کر دیا جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فروغ نہیں پاتا، لیکن اگر وہی سرمایہ کسی طرف لگا رہے، ویسٹ ہوتا رہے، تو جتنا ویسٹ ہوگا اتنا ہی قوت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی ملک ترقی کرتا جائے گا۔ اگر مال ملک کے ارض کو، سرمایہ کو، پونجی کو اگر بینکوں میں محصول کر دیا جائے تو ملک ترقی نہیں کر پائے گا، لیکن اگر یہی رد و بدل ہوتا رہے، یہی آتا اور جاتا رہے تو پھر انسان کا ملک ترقی کرتا ہے۔ بھائی اسی طریقے سے اگر انسان اپنے مال کو راہ خدا میں دیتا جاتا ہے اور 10 گنا لیتا جاتا ہے، اگر اپنا مال راہ خدا میں دیتا جاتا ہے اور 10 گنا لیتا رہتا ہے تو پھر یہ مال ترقی کرتا ہے، انسان ترقی کرتا ہے، بشر ترقی کرتا ہے، فرد ترقی کرتی ہے۔ یہ ساری کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان، اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پر قرآن کریم نے جب بھی تذکرہ کیا تو فوراً کہا وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، دیکھو جو رزق دیا ہے اس میں انفاق کرتے رہو، یہ نہیں کہا اسے بچاتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کی طرف ذہن متوجہ ہونا چاہیے کہ مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے۔ دیکھیے ہر طریقے کی مجلس سننے کا ہمارا ذہن عادی ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مکتب آل محمد سے وابستہ ہیں، اور مکتب آل محمد میں دین تنہا نہیں ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، لہذا ہمیں ہر باتیں سننی ہے۔ عزیزان محترم، تو آپ غور کیجئے، پہلی دعا کا فقرہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من ہیجان الحرص، اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگ رہا ہوں تیری بارگاہ میں اس بات سے کہ کہیں لالچ ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائے، ہیجان حرص ہمارے اندر پیدا نہ ہونے پائے، ہم لالچی نہ ہو جائیں۔ اس سے کہ لالچ جب انسان کے اندر آئے گی تو انسان کی روح برباد ہو جائے گی۔ لہذا پہلی دعا مولا کی ہے، دوسری دعا فوراً فقرہ وَسَعُرَتِ الْغَضَبِ، اور اے میرے پروردگار میں اس بات سے بھی تیری بارگاہ میں پناہ مانگ رہا ہوں کہ کہیں غصہ ہم پر غالب نہ آ جائے، کہیں غضب ہم پر غالب نہ آ جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو روح کو برباد کرتی ہیں۔ الغضب مفتاح کل شر، ہر برائی کی کنجی کیا ہے؟ غصہ۔ الغضب جمرۃ من النار، غصہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کا ایک ڈھیلا ہے، ایک گولا ہے۔ غصہ جہنم کی آگ کا ایک گولا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ ساری حدیثیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب حدیثیں ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ غصہ یہ ہے،
غصہ کس چیز کا نام ہے؟ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کہہ لیے، ایک حصہ کہہ لیے، جمرہ ایک گولا، کہ جو جہنم کی آگ کا ہے، یہ انسان کے لیے بتایا گیا کہ غصہ ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ پروردگار کی صورت الغضب، غصہ غالب آ جائے ہمارے نفس کے اوپر، اس بات سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاں غصہ آ گیا، وہاں ہم شیطان کے تابع ہو گئے، ہم تیرے بندے نہیں رہ پائیں گے۔ تیری بندگی میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ شیطان سے رہائی ملے، شیطان ہم پر غالب نہ آنے پائے۔ عزیزان محترم، یہ غصہ، اس کی کیفیت آپ تک لگائیے، غصہ کسے کہتے ہیں؟ تین کیفیتیں انسان پہ طاری ہوتی ہیں جب مقابل انسان کے سامنے کوئی آتا ہے، مقابلے میں آتا ہے، تو تین کیفیت ہوتی ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب مقابل اتنا طاقتور ہے کہ اس سے بس نہیں چلتا، اتنا طاقتور ہے، اتنا تگڑا ہے کہ اس سے بس نہیں چلتا، تو ایسے مقام پہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان جذبہ انتقام ابھار رہا ہے مگر بدلہ نہیں لے سکتا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ رگوں کے اندر، شریان کے اندر خون جب دوڑتا ہے تو دل پہ مؤثر انداز ہوتا ہے اور زندگی کے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقابل ایسا ہے، مقابل ایسا ہے کہ جس سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا، جس سے انتقام نہیں لیا جا سکتا۔ تو اب یہ غصہ اس کی تباہی کا باعث بنتا ہے، غصہ اس کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ یہ ہے کہ نہیں، جو مقابل میں ہے وہ میرے برابر کا ہے، جتنی طاقت میرے پاس اتنی ہی طاقت اس کے پاس، جتنی قوت کے ہم مالک اتنی ہی قوت کا وہ مالک۔ توجہ کیے گا، جب برابر کا ہوتا ہے تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اس سے کہ اتنی ہی طاقت اس کے پاس ہے، تو اب انسان تل ملاتا ہے، اور جب تل ملاتا ہے تو اب اس کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے، اور جب کینہ پیدا ہوتا ہے تو کینہ حسد لے آتا ہے، اور حسد لے آنے کی بنیاد کے اوپر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک منزل وہ آتی ہے جب بھائی بھائی سے جلنے لگتا ہے۔ لہذا ہماری خبردار، اس کی طرف بھی نہ آنا۔ تیسری منزل کہ جہاں مقابل ہے کمزور اور ہم ہیں طاقتور۔ اب دیکھیے حدیثوں نے جو ہمیں سمجھایا ہے وہ آپ تک بتا رہا ہوں، کہ مقابل ہے کمزور، ہم ہیں طاقتور۔ اب ایسے مقام پر کیونکہ وہ کمزور ہے لہذا رگیں پھول رہی ہیں، بازو اکڑ رہے ہیں، کیوں؟ اس سے کہ ہم ہیں طاقتور۔ اب ایسے مقام پر ہم اس کے اوپر حاوی ہونا چاہتے ہیں، اور یہی جب ہم حاوی ہوتے ہیں تو اس موقع کے اوپر شیطان ہمیں تھپکیاں دے دے کے اتنا بھلاتا ہے کہ کبھی قاتل بن جاتے ہیں، کبھی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد معصوم کہتے ہیں کہ میں ان کے مقام سے تمہیں روک رہا ہوں، خبردار اس قدم نہ جانا۔ دعا کرو پروردگار سے کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ ہے غصہ۔ اور میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، جب بات غصے کی آتی ہے تو پھر مجھے ایک منزل یاد آتی ہے۔ کون سی منزل؟ کہ ایک ایسا بھی ہمیں دکھائی دیا جو طاقت کا دھنی تھا، جو قوتوں کا مالک تھا، جس کے ہاتھوں کی ضرب بھی بڑی تگڑی تھی، مگر اس کے باوجود کیفیت یہ ہے کہ سینے پہ قاتل کے سوار ہوا اور قاتل نے لعاب دہن ڈالا، وہ سر سے سینے سے اتر گیا۔ تاریخ میں آپ کے پیش نظر ہے نا کہ میرا مولا علی بن ابی طالب جب عمرو بن عبد ود کے سینے پہ سوار ہوا تھا، توجہ کریں، جب سوار ہوا تھا، غضب کس کو کہتے ہیں؟ یہ تیسری منزل ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے مقابل کمزور ہو اور اس کے اوپر غلبہ پیدا کر رہا ہو، ایسے مقام پہ اپنے کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ علی بن ابی طالب نے سینے سے اتر کے بتایا کہ غصے پہ کنٹرول کرنا علی سے سیکھو۔ ایک صلوات پر محمد دیکھو، علی وہ ہے کہ جو سینے پہ سوار ہو کے قاتل کے اتر گیا۔ اتنی طاقت کون ہے؟ کون ہے کہ جو اتنی طاقت رکھتا ہو جتنی طاقت میرے پاس ہے؟
کون ہے کہ جس کے پاس اتنی قوت پائی جائے کہ جو میرے پاس پائی جاتی ہے؟ اور بات آ گئی ہے تو بات کہتا چلوں، کہہ چکا ہوں کبھی، آج پھر سن لیا، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراؤ کہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں ان مورخین سے کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ علی سینے سے اتر گئے اور یہ کہا کہ کیونکہ میرا نفس شامل نہ ہو جائے لہذا میں سینے سے اتر گیا۔ اس نے لعاب دہن ڈالا ہے، میرا نفس شامل نہ ہو جائے اس لیے میں سینے سے اتر رہا ہوں۔ توبہ کرو، یہ علی کب آئے ہیں؟ سن 7 ہجری میں آئے ہیں نا، مارنے کے لیے عمرو بن عبد ود کو جب آئے ہیں، جنگ خندق جب ہوئی ہے اس مقام کے اوپر ہے نا، اور ہجرت کی سب شروع جب ہوئی ہے تو کب سے؟ ہجرت کا آغاز جو ہوا ہے وہ کب سے؟ آپ دیکھیں توجہ کیے، جب علی نے اپنا نفس بیچا، توجہ ہے نا، جب علی نے اپنا نفس بیچا ہے تب سے ہجرت شروع۔ ہجرت کا آغاز نفس علی کے سودے سے، علی نے اپنا نفس بیچ دیا، مرضی الہی خرید لی، تو پھر اس کے بعد اب یہ نفس علی رہا کب؟ بھائی علی اگر قتل کر دے اس عالم میں تو نفس علی قتل کر رہا ہے کہ نفس خدا؟ اب یہ محرک لکھ رہے کہیں میرا نفس نہ شامل ہو جائے اس لیے علی اتر گئے کہ کہیں میرا نفس، اگر علی قتل بھی کر دیتے اس عالم میں تو علی کا نفس ہوتا کہ خدا کا نفس ہوتا؟ نفس خدا قتل کرتا، علی کا کیا جاتا؟ محرکین نے لکھا کہیں میرا نفس شامل ہو جائے اس لیے اتر گئے۔ لیکن تاریخ سے پوچھو کہ جب یہ نفس علی ہے ہی نہیں، نفس خدا ہے، تو قتل کر دیتے بھی تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن علی کس لیے اتر گئے؟ توجہ، اس لیے اتر گئے کہ زمانے کو سمجھائیں کہ قوت رکھ کے انتقام لینا دنیا کا کام ہے، لیکن قوت رکھتے ہوئے اتر جانا یہ علی کا کام ہے۔ یہ علی کا کام ہے۔ گویا علی بتانا چاہتا ہے کہ اگر غصہ شیطان کی آگ کا نام ہے تو علی بتانا چاہتا ہے اتنا بھی شیطان علی کے قریب نہیں آنے والا۔ ایک صلوات پر یہ محمد ان صفات سے بھی شیطان قریب آنے والا نہیں۔ اتر گئے، اور اترنے کے بعد شاید علی آپ سینے سے کیوں اترے؟ آواز دیں گے میں اس لیے اترا کہ اسے موقع دے دوں، شاید اب عقل آ جائے، شاید اب عقل آ جائے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے تو میں پھر اسے چھوڑ دوں۔ توجہ کریں، یعنی علی بتا رہے کہ ہدایت کا کوئی موقع میں گنوانے والا نہیں ہوں، میں سارے ہدایت کے موقع استعمال کر رہا ہوں۔ اب یہ اس کی بدبختی ہے کہ موقع دینے کے بعد بھی استغفار نہیں کرتا، توجہ کہ موقع دینے کے بعد بھی استغفار نہیں کرتا۔ گویا مولا کائنات میدان خیبر میں فقط کام نہیں کر رہے تھے، اپنے چاہنے والوں کے ذہن کی گرہیں کھول رہے تھے۔ جب خدا موقع دے تو موقع کو غنیمت سمجھ کے استغفار کرو۔ صلوات بر محمد۔ ایسا نہ ہو کہ تم اسی غصے کے عالم میں رہ جاؤ۔ توجہ کریں، اذان ہو رہا ہے۔ اب ایک جملہ اور اب تک، اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں۔ حدیث نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ من کف غضبہ عن الناس، توجہ کیے گا، من کف غضبہ عن الناس کف اللہ عنہ عذاب یوم القیامہ۔ جو اپنا غصہ لوگوں سے روک لیتا ہے اللہ اس سے قیامت کے دن اپنا عذاب روک لیتا ہے۔ تو جو کہہ رہے ہیں حدیث نے کیا ہم نے سمجھایا کہ غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھو۔
اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عذاب جہنم میں مبتلا نہ کرے تو تم صلاحیت پیدا کرو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی. جتنا تم غصے کے اوپر کنٹرول کرو گے اتنا ہی خدا تم پر رحمتیں کھلتا جائے گا. اگر رحمت پروردگار چاہتے ہو تو ان باتوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یاد رکھنا کہ یہ غصہ بہت برا ہے. یہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے، لہذا اس غصے سے محفوظ رہو. اور جب یہ غصہ آتا ہے تو پھر جانتے ہو کہ ہاں تک. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بات ہے چھوٹی سی، پروردگار مجھے معاف کرے، میں ایک جملے کہنے جا رہا ہوں، کوئی تقابل نہیں ہے، مگر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کیے کہ جب الہی انسان اس منزل میں آ جاتا ہے تو اپنے مقصد میں اگر کامیابی نہیں ملتی تو کیسے غصہ ہوتا ہے. آپ ذرا توجہ کیے، تاریخ نے بتایا کہ جب جناب موسیٰ چلے گئے اور 40 دن کے بعد جب پلٹ کر آئے اور دیکھا کہ قوم بت کو پوجا کرنے لگی ہے، گوشالہ پوج رہی ہے، تو اس موقع کے اوپر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑی، اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑی اور غصہ میں آ کر کے ایک مرتبہ آواز دی، تم نے انہیں کیسے بہک جانے دیا؟ میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا. دیکھیے موسیٰ اتنے عظیم المرتبت نبی ہو کے بھی اتنی دیر کے لیے غصے میں آئے کہ اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی، مگر اس نے آواز دی، اے نبی خدا، میں نہیں چاہتا تھا کہ قوم میں اختلاف پیدا ہو جائے، میں نہیں چاہتا تھا کہ قوم میں اختلاف پیدا ہو جائے، لہٰذا میں نے غصہ تو آیا تھا مگر اپنے غصے کو روکا. اب ایک فقرہ کہہ دوں عزیزان محترم، اس واقعے نے ہمیں سمجھا دیا کہ وسیع پیغمبر کی شان پہچانو کہ وسیع پیغمبر کی شان کیا ہے. وسیع پیغمبر اگر کبھی خاموش رہ جائے تو یہ بزدلی نہیں ہے بلکہ قوم میں اختلاف نہ ہو اس کا سبب ہے. صلوات بر محمد. 30 سال تک علی بن ابی طالب نے 30 سال تک علی بن ابی طالب نے کیسے برداشت کیا ہے آپ اندازہ لگائیے. ورنہ جس علی کے بازوں میں طاقت وہی ہے، وہ علی تلوار موجود ہے علی کے پاس، وہ علی کمزور ہو گیا؟ کمزور ہو گیا علی بن ابی طالب؟ نہیں میرے بھائی، کمزور نہیں ہوئے. علی نے خود بتا دیا اگر کمزور ہو جاتا تو یہ ماکسین، ناکسین، مارقین، جو ان لوگوں سے لڑائی ہوئی ہے یہ کیوں ہوتی؟ میں تلوار چلانے کا ہنر بھولا نہیں ہوں، مگر ٹھہرا ہوں یہ 30 برس تو اس لیے کہ امت میں انتشار نہ پیدا ہو. امت میں انتشار نہ پیدا ہو، وسیع پیغمبر کی ذمہ داری ہے. لاکھ غصہ آئے مگر اس غصے کو ضبط کر لیا جائے. اور میں آپ سے کیا عرض کروں، ایسے موقع غصے کے آئے ہیں کہ قسم خدا کی عام انسان کے بس کی بات نہیں برداشت کر لے. بی بی سیدہ دربار سے واپس آئی، پاؤں پہ ورم دیکھا، غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، علی بن ابی طالب دیکھا، غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ کتنے مقامات ہیں کہ جہاں علی کو غضب آیا، علی غصے میں آئے مگر غصے کو کنٹرول کیا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو سمجھانا ہے میں تمہارا مولا ہوں، میں تمہارا مولا ہوں. اگر مجھے اپنا مولا کہتے ہو تو مجھے دیکھو، جب اپنے حقوق سے اتنا میں گزر جا رہا ہوں تو تمہیں کتنا گزرنا چاہیے. عزیزان محترم یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وَسَوْرَتِ الْغَضَبِ، پروردگار اس غصے سے. آپ ذرا غور کیے یہ نفس کی بیماری ہے کہ نہیں ہے، اسے دیکھ لیا جائے. توجہ کیے، نفس کتنا قیمتی ہے انسان کا، اسے پہچانیے. اتنا قیمتی ہے کہ 11 قسمیں پروردگار کھانے کے بعد، 11 قسمیں کھانے کے بعد پھر اس کے بعد نفس کے اعتدال کی بات کر رہا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ جو حضرت نے قسم کھائی 11 قسمیں لگاتار، آپ ذرا اندازہ لگائیے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اتنی بڑی قسم، سورج کی قسم اور اس کے اٹھان کی قسم.
چاند کی قسم اور اس کے روشن ہونے کی قسم، یہ ساری قسمیں کھا رہا ہے پروردگار، اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا رہا ہے۔ آخر راز کیا؟ یہ سورج کی قسم کیوں؟ کہا سب سے چمکدار ہے سورج۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سورج کے مقابل میں اپنے نفس کی قیمت سمجھو۔ میں سورج کے مقابل میں اس نفس کی قیمت بتا رہا ہوں۔ سورج سے زیادہ روشن تو کوئی چیز نہیں ہے، مگر تمہارا نفس اس سورج سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں قسم کھا کے تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پہچانو ان باتوں کو۔ چاند اتنا عظیم ہے مگر اس چاند سے زیادہ تمہارا نفس قیمتی ہے۔ رات عظیم ہے مگر اس سے زیادہ نفس تمہارا قیمتی ہے۔ تم اپنے نفس کی وقت تو سمجھو کہ اس نفس کی وقت کیا ہے۔ اور پھر میں ایک جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، شاید قدرت نے اسی دن کے لیے کائنات کو سمجھایا کہ جب یہی نفس حالت ایمان پہ آ جائے تو دیکھو کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ جب یہی نفس حالت ایمان پہ آ جائے تو اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ کوئی کائنات کا کوئی انسان نہیں بلکہ خالق کائنات خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ آیت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے؟ مومنوں، تمہارا نفس اتنا قیمتی ہے کہ اللہ خریدے۔ عزیزان محترم، اب اگر اس نفس کو مولا نہ سمجھائے تو کون سمجھائے گا؟ لہذا ارشاد فرمایا کہ اس غصے کے حاوی ہونے سے اپنے نفس کو بچاؤ۔ کہو پروردگار میرے اوپر یہ غصہ نہ طاری ہو کہ جس سے میرے نفس کی قیمت کھو جائے، میرے نفس کی وقت گھٹ جائے۔ نہیں، یہ نفس بڑا قیمتی ہے، تو نے خریدا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین۔ آگے بڑھنے کے بعد فرماتے ہیں وغلبت الحسد۔ تیسری بیماری ہے کہ جو روح کو برباد کرتی ہے، حسد کا غلبہ نہ ہونے پائے پروردگار۔ یہ وہ بیماری ہے کہ جو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ الحسود لا یسود۔ حسد والا کبھی فائدے میں نہیں ہوتا، حسد والا کبھی فائدے میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حاسد کون ہوتا ہے؟ کہ حاسد وہ ہوتا ہے کہ جس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ حاسد کو اس کا حسد اسی طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھانے لگتی ہے، اندر اندر جلتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہذا کہا اس بیماری سے بچو، یہ حسد نہ آنے پائے۔ یہ کون؟ آج دیکھیں میں 5ویں مجلس پہ آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ امام کی تعلیمات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارا امام ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد فرمایا کہ وغلبت الحسد، حسد غلبہ نہ آنے پائے، اور اس کے بعد پناہ مانگو پروردگار سے۔ کس بات سے؟ اس بات سے وَضَعُفِ الصَّبْرِ، میرا صبر کمزور نہ پڑ جائے، میرا صبر کمزور نہ پڑ جائے۔ اس لیے کہ صبر جہاں کمزور ہوا وہیں سے نور نفس جو ہے وہ پامال ہوگا، وہیں سے نفس برباد ہوگا، روح برباد ہوگی۔ لہذا یہ میرے پروردگار یہ بیماری بھی نہ آنے پائے۔ اس کے بعد فرمایا وَقِلَّةِ الْقِنَاعَةِ، اور ایسا نہ ہو کہ قناعت ہمارے پاس بہت کم رہ جائے۔ قناعت کیا ہے؟ اسے توجہ کیجئے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت اس کو کہتے ہیں کہ مال مل جائے تو انسان وہ کھائے پیے اور مال نہ ملے تو شکوہ کرنے لگے۔ نہیں میرے عزیزو، قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت، توجہ کیجئے، قناعت جب معصوم سے پوچھا گیا چھٹے امام سے قناعت کسے کہتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں سنو قناعت کسے کہتے ہیں۔ قناعت اسے کہتے ہیں جب مل جائے تو راہ خدا میں خرچ کرتا جائے، جب نہ ملے تو شکر خدا کرتا جائے۔ مال مل رہا ہے، توجہ کریں انسان مطلب، مال کی فراوانی خدا نے دی ہے اور ہم کہہ رہے دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم دے رہے، اسے قناعت نہیں کہتے۔ استغفر اللہ، پروردگار عالم محفوظ رکھے ان باتوں سے، اس لیے کہ یہ باتیں بہت اہم ہیں جو چوتھے امام نے ہم تک پہنچائی ہیں کہ یاد رکھو میں ان بیماریوں سے تمہیں متوجہ کر رہا ہوں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ یہ نفس تمہارا کتنا قیمتی ہے، اس نفس کو بچاؤ، اس روح کو بچاؤ۔ یہ روح کوئی معمولی سے نہیں ہے جو تمہیں ملی ہے،
یہ روح امر پروردگار ہے، یہ روح وہ ہے کہ جس کا تعلق ہم سے ہے۔ اسی لیے میں نے جب جملہ کہا تو جملہ کیا کہا ساری کائنات والوں کی بات میں نہیں کرتا مگر اپنے شیعوں کی بات کرتا ہوں۔ کیا کہا اپنے شیعوں کی بات یہ کرتا ہوں کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں۔ لہذا جب یہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا شیعہ وہ ہو جو اس طینت میں داغ لگا دے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ ارشاد فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، دیکھو ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ہمارے لیے بربادی کا سبب نہ بننا، تم ہمارے شیعہ ہو۔ عزیزان محترم، اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی قدر و قیمت معصومین نے کیا لگائی ہے، آپ کی قیمت معصومین نے کیا بتائی ہے، اس کو اندازہ لگا لیں۔ میں نے پچھلے سال ایک جملہ پڑھا تھا، پھر دوہرا دوں آپ کی خدمت میں کہ معصوم نے اسی دن کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ سنو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے بدنوں کی قیمت، تمہارے بدنوں کی قیمت، تمہارے جسموں کی قیمت نہیں ہے سوائے جنت کے۔ لیس ثمن ابدانکم الا الجنہ، تمہارے بدنوں کی قیمت نہیں ہے مگر اگر کوئی قیمت ہے تو جنت ہے۔ فلا تبیعوہا، دیکھو خبردار اس بدن کو بیچنا نہیں جنت سے کم میں، بدن کو بیچنا نہیں جنت سے کم میں۔ معصوم کہہ رہے ہیں اپنے بدن کو، پھر توجہ کیے گا، خدا نے دو چیزیں دی ہیں، ایک جسم ایک روح۔ یہ جسم کی قیمت ہے علی کے چاہنے والوں کے، علی کے چاہنے والوں کے جسم کی قیمت کیا ہے؟ جنت۔ اب جس کے جسم کی قیمت جنت ہو اس کی روح کی قیمت کا اندازہ کون لگائے گا کہ اس کے روح کی قیمت کیا ہے؟ توجہ کریں عزیزان محترم، تمہارے بدنوں کی قیمت ہے جنت، اس سے کم میں نہ بیچنا۔ پھر روح کی قیمت کون لگائے گا کہ کتنا اندازہ کہ کیا ہے؟ عزیزو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تمہارے بدن دنیا کی گندگی سے نہیں بنے ہیں، ہماری فاضل طینت سے بنے ہیں۔ کیونکہ تمہارے بدن ہمارے فاضل طینت سے بنے ہیں، لہذا تمہارے بدن کی یہ قیمت ہے کہ جنت۔ اب اندازہ لگا لیا آپ کہ جب ہمارے بدن کی یہ قیمت ہے تو پھر روح کی قیمت کیا ہوگی؟ اس روح کی قیمت، آواز جی اس روح کی قیمت کیا سمجھتے ہو؟ اس روح کی قیمت کا اندازہ اگر لگانا ہے تو آؤ دیکھو کہ میں اس روح کی قیمت کیا لگا رہا ہوں۔ میں نے کربلا کے بن میں اسی روح کو اتنا وقیع بنا دیا کہ رومال زہرا کا حقدار بنا دیا، جس میں غر کے اوپر میں نے رومال باندھا۔ زمانہ سمجھا کہ ہم نے حور کو فقط اسی طریقے سے انعام میں رومال باندھ دیا، نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ اس کے بدن کے ساتھ اس کے روح باقی رہ جائے، اور اس کی روح کی قیمت اب آپ اندازہ لگائیں کتنا قیمتی ہے وہ کہ جس کو اس طریقے سے زندہ کر دیا کہ اب کائنات میں آج حرملہ کا نام کوئی نہیں لیتا مگر حر کا نام علیہ السلام کے ساتھ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ روح اس کی باقی ہو گئی، پختہ ہو گئی۔ عزیزان محترم، اور یہ تو کرم ہے معصوم کا کہ انہوں نے بدن کی بھی قیمت لگائی تھی تو حور نے بتا دیا اگر فاطمہ کا رومال مل گیا تو میری قسمت کتنی جاگ گئی، اسے دیکھو کہ میں اپنی زندگی کی اس منزل تک پہنچ گیا کہ میرا بدن بھی باقی ہے، میری روح بھی باقی ہے، یہ دونوں باقی ہیں۔ بس عزیزان محترم، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس منزل کی طرف آ جائے۔ یہ بیماریاں ہیں جنہیں معصوم نے بیان کیا، تمہارے روح کی بیماریاں۔ چوتھے امام یہ جملے کہتے ہوئے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ تمہاری روح کو صاف ہونا چاہیے، اور جب روح تمہاری صاف ہو جائے تو جب روح صاف ہو جاتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا انسان کے پاس علم الیقین آتا ہے، انسان کے پاس علم الیقین آتا ہے۔ علم الیقین کیا ہے؟
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی بندگی کرتے رہو جب تک یقین نہ آ جائے۔ یقین کیا ہے؟ کہ یقین موت کا نام ہے، یقین موت کا نام ہے، کہ اس کے پاس علم یقین آتا ہے، یعنی اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے۔ یہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مسکراتا ہے، اور اس طریقے سے مسکراتا ہے کہ آواز دیتا ہے وقت کے ظالم سے کہ تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، تو علی والے کو موت سے ڈرا رہا ہے۔ علی والا موت کی طرف کیسے بڑھتا ہے تجھے پتا ہے؟ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، کبھی میں نے کمسنی میں علی سے سنا تھا کہ اس درخت سے تمہیں پھانسی دی جائے گی، میں نے اس درخت کو خود سینچ کے جوان کیا ہے۔ تجھے کیا پتا کہ ہمارے پاس یقین کتنا ہوتا ہے؟ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، میسم نے اپنے ہاتھوں سے اس درخت کو سینچا کہ جس سے ان کو موت آنی ہے، پھانسی دی جانی ہے۔ آوازی ہم اپنے یقین کے اوپر قائم ہو گئے اور اب عبادت پروردگار میں اتنا جڑ گئے کہ ہماری عبادت ہو گئی تسبیح علی، ہماری عبادت ہو گئی ذکر علی، اور اس بنیاد کے اوپر اب کائنات نے دیکھا کہ ڈرے نہیں۔ رشید حجری ان کو جب پکڑا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں تو ہمارا مولا بتا گیا ہے کہ ایسے قتل کیے جاؤ گے، یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ ساری باتیں ظالموں کے سامنے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں اس دن کا۔ جب قنبر سے حجاج نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیسے قتل ہونا چاہتے ہو، کہا تمہیں اختیار ہے، کہا تم نے موت کا اختیار ہمیں کیوں دے دیا، تم نے موت کا اختیار ہمیں کیوں دے دیا؟ کہا ظاہر سی بات ہے کہ میرا مولا کہہ گیا ہے کہ وہاں جو یہاں کرو گے ویسا وہاں پاؤ گے، تو اب تو جیسے وہاں قتل ہونا چاہتا ہے ویسے مجھے قتل کر۔ آپ دیکھیں غور کیے کہ یہ ہے قوت، یہ ہے قوت کہ جب نفس قوی ہو جائے تو انسان کس منزل تک آ جاتا ہے۔ آوازی جیسے تو چاہتا ہے کہ وہاں قتل ہو ویسے ہی مجھے قتل کر، اس لیے کہ کما تدین و تدان، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ تو جب یہ طے ہے تو تو جیسا چاہتا ہے، تمہارے پاس خوف نہیں ہے موت کا، کہاں موت سے کہاں ڈرتے ہیں؟ ارے ہم تو مرد ہیں، مرد، ہمارے گھر کی عورتیں بھی موت سے نہیں ڈرتی، ہمارے گھر کی خواتین بھی موت سے نہیں ڈرتی۔ اور عزیزان محترم، موت سے کیا ڈریں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لعین سے بات کرتی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت حرہ سعدیہ کو دربار میں وہ پہنچی فریاد لے کر کے، تو امیر شام نے پہلا جملہ کہا کہ اچھا ہوا تم خود سے آ گئی، میں تو تمہیں گرفتار کروانے والا تھا۔ تو اس نے کیا جواب دیا کہ علی والے خود چل کر ظلم تک آتے ہیں، تجھے پتا نہیں ہے میں خود چل کے آئی ہوں تیرے پاس۔ کیوں آئی ہوں؟ اس لیے کہ ظالم کا چہرہ آیا کرنا ہے، ظالم کے چہرے کو آیا کرنا ہے، میں خود چل کے آئی ہوں۔ اور لوگ پوچھ رہے ہیں یہ ہے کون کہ جو آپ اتنی شدت کے ساتھ اس سے بات کر رہے ہیں؟ آواز یہ تمہیں نہیں پتا کہ جب صفین میں میرا لشکر علی کے لشکر پہ غالب آ رہا تھا اور علی کے لشکر والے کمزور پڑ گئے تھے، تو یہ ایک عورت تھی جو نکل کے آ کے کہتی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی حجت کے رہتے ہوئے تمہارے پاؤں کمزور ہو گئے۔ اس کا ایک جملہ آگ کا کام کر گیا اور اس کی بنیاد کے اوپر میرا جیتا ہوا لشکر ہار گیا۔ کہا پھر بتا یہاں کیوں آئی ہے؟ کہا گورنر کی شکایت لے کے آئی ہوں۔ کہا کہ اچھا تو یہ بات مجھے بتا کہ تجھے مجھے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ کل تو علی تھے، علی نے بچا لیا، آج کون بچائے گا؟ تو اس نے فقرہ جو کہا تھا وہ فقرہ کہا تھا کہ ہاں سچ کہتا ہے، علی ختم ہو گئے، عدالت بھی ختم ہو گئی۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ جملہ نہیں تھا، اس کے تن میں آگ لگانا تھا، اس کی روح کو جلا رہی ہے۔ آواز دے رہی ہے کہ علی ہی نہیں مرے، علی بھی مر گئے، عدالت بھی مر گئی۔ وہ ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ اب سن، تجھ میں اور علی میں فرق کیا ہے؟
سن تجھ میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ ایک دن میں ایسے ہی گورنر کی شکایت لے کے مدینے پہنچی، علی مصلی عبادت پہ جا رہے تھے، علی مصلی عبادت پہ جا رہے تھے، جیسے ہی میں نے کہا یا علی فریاد، تکبیر کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ علی نے روکا، پلٹ کے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں گورنر کی شکایت لے کے آئی ہوں۔ فوراً مجھے اس کے معزولی کا نامہ لکھا، میرے حوالے کیا اور کہا کہ جا، اور اس کے بعد نماز کے لیے گئے علی ابن ابی طالب۔ آپ بتائیے مستحب نماز کے لیے علی ابن ابی طالب کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ آواز دیتی ہے سن تجھ میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ میں جب گئی تھی تو علی مصلی عبادت پہ جاتے ہوئے بھی اپنے قدم کو روک کر پہلے ظلم کا خاتمہ کرتا ہے، پھر عدالت پروردگار کا سجدہ کرتا ہے۔ اور ایک تو ہے کہ جو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، پہچان کہا اچھا یہ بات ہے تو سنو میں بھی ایک کام کرتا ہوں، لو بھائی لکھ دو ان کا ٹیکس واپس کر دیا جائے، لکھ دو ان کا ٹیکس واپس کر دیا جائے۔ آواز دیتی ہے ٹھہر، ہم علی کے غلام ہیں، علی کے کنیز ہیں، ٹھہر، معاملہ اس کا تھوڑی نہ ہے کہ تھوڑا سا مال ہمارا زیادہ چلا گیا، ہم اس کی شکایت لے کے آگے۔ علی والے مال جانے کی پرواہ نہیں کرتے، توجہ، علی والے مال جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب پھر کیا ہوا؟ تم چاہتی کیا ہے؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ جس نے یہ کام کیا اگر وہ امیر رہ جائے گا تو ظلم پنپتا چلا جائے گا، خاتمہ اس کا ہونا چاہیے۔ میں کہوں گا حرہ سعدیہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ارے ظالم کے دربار میں بات کر رہی ہے اس کی معذوری کے لیے۔ کہا نہیں میں اس کی معذوری کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اصل میں اسے آئینہ دکھا رہی ہوں کہ اگر وہ ظالم ہے تو خود اپنے کو بھی پہچان۔ جب تک تو رہے گا ستم رہے گا۔ تو علی والا اس طریقے سے بڑھتا ہے۔ عزیزان محترم جب نفس پاکیزہ ہو جائے، روح پاکیزہ ہو جائے تو قوت عورتوں میں بھی اس طریقے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ 400 مردوں کی بات، علی والے اتنے قوی ہوتے ہیں عزیزان محترم، اور جب عورتیں اتنی قوی ہوتی ہیں تو مرد کتنے قوی ہوتے ہوں گے، اس سے آپ اندازہ لگا لیے۔ اب اس کے بعد سوچئے کہ وہ کون سی قوت تھی جو سید سجاد کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک طاقت کے ساتھ لیے ہوئے تھی۔ کتنی طاقت علی ابن الحسین کے پاس تھی، اندازہ لگائیے۔ بظاہر لاغر، بیمار، ارے بیمار، توبہ کرو میرا امام بیمار، بیماری عیب ہے، امام عیب سے مبرہ ہوتا ہے۔ مصلحت تھی کہ جو کربلا میں بیمار تھے ان کے اوپر امامت کا تحفظ ضروری ہو گیا تھا خدا پر، اور یہ امام کے بعد امام حجت خدا تھے، لہذا قدرت نے بچانے کے لیے انہیں غش کے عالم میں ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ اگر یہ بیمار تھا تو تاریخ میں مجھے بتاؤ کہ عصر عاشور کے بعد سید سجاد ایک بار بھی بے ہوش ہوئے کہیں، ایک بار بھی غش میں آئے کہیں؟ اس لیے کہ اب امامت کے فرائض دوش پہ آ گئے، امامت کا فریضہ دوش پہ آ گیا ہے۔ اب اگر غافل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے تو پھر یہ فریضہ کون نبھائے گا؟ لہذا میرا امام بیمار نہیں تھا، لیکن عزیزوں بیمار اس لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا کے بن میں جسے پانی نہ ملے، فاقہ ملے، بھوک ملے، ضرب ملے، تازیانے ملے، جس کے جسم سے خون ہی خون بہ رہا ہو، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ بتائیے کہ کیفیت کیا ہوگی؟ جس کے پاؤں میں لنگر اس طریقے سے پڑ جائے کہ چلنا دو بھر ہو، کانٹوں پہ چلایا جا رہا ہو، میرا امام کس طریقے سے؟ مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب موقع آیا تو مولا سینہ تان کے کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ مجھے لاغر نہ سمجھنا،
حق کی نصرت کے لیے میں لاغر نہیں ہوں، حق کی حمایت کے لیے میں لاغر نہیں ہوں۔ لہذا دربار شام میں جب مولا ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تو ایک مرتبہ خطبہ سنتے سنتے پک گئے تو آواز دیتے ہیں کہ ایھا الخاطب اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ اے خطیب تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو لوگوں کی رضا خریدنے کے لیے اللہ کی خفگی خرید رہا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے ایھا الخاطب؟ اے تقریر کرنے والے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو لوگوں کی خفگی، لوگوں کی رضا کے لیے اللہ کی خفگی خرید رہا ہے۔ اور اس سے یہ جملہ کہنے کے بعد یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا اذن لی، اے یزید مجھے اجازت دے ان اسعد الی ھذہ الآباد، میں جاؤں اس لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر اور پھر اس کے بعد میں کچھ بات کروں کہ جس سے لوگوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے، لوگوں کے کام آئے باتیں۔ میں ان باتوں کو کہنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیے جس کے ہاتھوں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے وہ کس طریقے سے ڈٹ کے بات کر رہا ہے؟ اس لیے کہ بتانا چاہ رہا ہے امامت کبھی کمزور نہیں ہوتی، امامت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ہاں عزیزان محترم، یہ الگ بات ہے کہ یزید یہ جملہ کہتا ہے کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ مجمع کہتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں اجازت دیتا، یہ تو بیمار ہے، یہ تو لاغر ہے، یہ تو قیدی ہے، ارے یہ کیا بگاڑ لے گا، اسے جانے دے منبر پہ۔ آواز دیتا ہے یزید کہ سنو یہ بنی ہاشم ہیں، یہ بنی ہاشم ہے، تم نہیں جانتے، یہ جب جائیں گے تو میرے خاندان کی فضیحت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میرے خاندان کی فضیحت ہوگی۔ مگر مجمع کا اصرار بڑھا تو مولا منبر پہ آئے، آنے کے بعد اپنا خطبہ دینا شروع کیا۔ لیکن عزیزو آپ ذرا اندازہ لگائیے، خطبہ دیتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں میں کون ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کا باپ شط فرات پہ پیاسا مارا گیا، میں وہ ہوں کہ جس کا باپ بھوکا ذبح کر دیا گیا، میں وہ ہوں کہ جس کے باپ کا بے کفن لاشا پڑا رہا، میں وہ ہوں کہ جس کے باپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، میں وہ ہوں کہ جس کے باپ کا قتل صبر تھا۔ پوچھا گیا مولا یہ قتل صبر کیا ہوتا ہے؟ آواز جی سنو، یہ قتل صبر اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی مصیبت میں گھر جائے اور چاروں طرف سے لوگ اسے اللہ سے تقرب کے لیے حملہ کر رہے ہو۔ ارے میرا بابا کربلا میں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور جسے دیکھو وہ رضا الہی کہہ کے قربت علی اللہ پتھر مار رہا تھا۔ ارے میرا بابا اس طریقے سے مارا جا رہا تھا۔ جزاکم اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے سید سجاد خطبے بیان کرتے جا رہے ہیں، یہ مصائب بیان کر رہے ہیں۔ اسی بیمار امام کا ماتم کرنا ہے ہمیں، کون کہ جو اس طریقے سے تکلیف میں مبتلا رہا۔ اے عزیزو کون کون سی مصیبت مولا کی پڑھی جائے، آپ اندازہ لگائیے۔ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مصیبت پڑھ سکے، ہمارا خالی احساس کا لینا کافی ہے۔ میں صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک یہ بازار، یہ قافلہ لے جایا گیا، آپ مجھے بتائیے کہ کتنی دیر یہ قافلہ دھوپ میں رہا، کتنی دیر یہ قافلہ دھوپ میں رہا؟ اور اگر یاد آ جائے کبھی تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے گا اور سوچئے گا کہ لوہے پہ جب سورج کی تمازت پڑتی ہے تو سورج کی تمازت لوہے کو کتنا تڑپا دیتی ہے۔ اے میرا امام کتنا تڑپ رہا تھا، کون بتا سکتا ہے؟ سر سے پاؤں تک لوہے میں جکڑا ہوا امام اور سورج کی تمازت، مگر امام اس کے باوجود چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ اللہ بیویاں ایک طرف امام اس طریقے سے جا رہا ہے۔ ارے جبھی تو ایک مرحلہ وہ آ گیا کہ جہاں سید سجاد تڑپ کر رہا ہے اور آنے کے بعد جملہ کا پھوپھی اماں بس اور بس اب میرے اندر طاقت نہیں رہی۔ کون سا مرحلہ کہ جب زینب نے کہا کہ نہیں میں چادر لے آؤ تب میں جاؤں گی، جب تک چادر نہ ملے گی نہ جاؤں گی۔ ارے شبر لعین تازیانہ لہراتا ہوا آیا، اے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہا چلے، بس سید سجاد اے پھوپھی اماں ارے میری پوچھ دیکھو اب تازیانہ کھانے کی تاب نہیں ہے۔
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے پھوپھی اماں اب تازیانہ کھانے کی تاب نہیں رہ گئی. اے پھوپھی اماں بھائی ایک مرتبہ زینب نے آواز دی میرے لال کیا چاہتے ہو؟ کہا وہ بابا کا سر دیکھیے. اب جو زینب کی نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو. ارے تڑپ کے آواز دی اے بھائیا زینب جا رہی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ارے کتنی مصیبت ہے سیدنا سجاد کے اوپر. بازار کی آئینہ بندی کی گئی ہے. 72 گھنٹے میں یہ قافلہ اس بازار سے گزر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے چاروں طرف آئینہ کہ جس طرف بھی نظر جائے اپنی صورت نظر آ رہی ہے. ہائے سیدنا سجاد اپنی صورت بھی دیکھ رہا ہے, اپنی بہنوں کی صورت بھی دیکھ رہا ہے, تڑپتا چلا جا رہا ہے. دربار یزید تک سیدنا سجاد کی جو کیفیت تھی وہ آپ نہیں سوچ سکتے. اور اس کے بعد جب زندان میں آئے زندان کی کیفیتیں آ جائیں. لیکن تاریخ نے بتایا کہ سیدنا سجاد کے اوپر اس مصیبت کا اثر کب تک رہا. ارے قافلہ چھوٹا, کربلا میں آئے, کربلا سے مدینہ پہنچے. اب جب مدینہ پہنچ گئے, آخری بات ہے میرے عزیزو, جب مدینہ پہنچ گئے تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہوتا کیا ہے, جب کوئی اپنا سامنے نظر آ جاتا ہے تو طبیعت تڑپ جاتی ہے. ارے ایک مرتبہ سیدنا سجاد کی نظر پڑی, محمد حنفیہ آ رہے. ارے چچا کو آتا دیکھا, سیدنا سجاد تڑپے. بابا کا غم تازہ ہوا, بابا کا غم تازہ ہوا. جیسے ہی چچا قریب آیا آوازی چچا سلام علیک. ارے محمد حنفیہ اپنا ہاتھ بڑھا دے, آوازی چچا ارے گلے نہ لگاؤ یہ تو کے خاندان. ارے میرا ذات ابھی خون رس رہا ہے. اے چچا ارے تیرا بھتیجا بڑی مشکلوں میں رہا, مصیبتیں اٹھاتا رہا. انا للہ و انا الہی بحق الزہرا و بہا و معلہا. محبت تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما. جو مقروض و قرض سے سبکدوش فرما, جو بیماروں شفا عاجل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کو ہم سے راضی و خشنود فرما. اے میرے پروردگار یہ ایام عزا گزرتے چلے جا رہے ہیں, ہم حق عزا ادا نہیں کر سکتے. میرے پروردگار مگر جو کچھ بھی ہماری آنکھوں سے نکلے ہیں آنسو, انہیں رومال فاطمہ میں جگہ دے دے. اے میرے پروردگار ان آنکھوں کو قوت عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ عشق نظر فاطمہ کر سکے. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو بھی, اور جہاں جہاں عزادار ہیں ان سب کو بھی روضہ حسین کی زیارت کرا دے. اے میرے پروردگار ہم مولا کے روضے پہ مولا کا ماتم کریں. اے میرے پروردگار جس امام کی مجلس ہے اس کا مزار اجڑا ہوا ہے, اس کی قبر بے سایہ ہے. میرے پروردگار جلد سے جلد اسباب فراہم فرما کہ ہم اپنے مولا کا روضہ تعمیر کر سکے. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بقی کا تحفظ فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ شیخ نمر کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما. اے میرے اللہ تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر ثابت رہے. اے میرے پروردگار وہ مراجع کرام جو دین کے تحفظ میں لگے ہوئے پروردگار انہیں طول عمر عطا فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے صدقے میں جہاں جہاں ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہیں پروردگار ان سارے والدین کو اسباب فراہم فرما کہ وہ اپنی بیٹیوں کے نصیب کو اچھے سے اچھا بنا سکے. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی آغوش میں عزادار حسین پلتے ہیں, ان کو نیک توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وہ وارث جو پردے غیب میں بیٹھا ہوا اپنے جد مظلوم کو رو رہا ہے, اے میرے پروردگار اس کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو اس کے آوان و انصار میں شامل فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین.
حسین 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 ہائے عباس 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 ہائے جلتے خیموں سے صدائی سر کرب و بلا ہائے عباس ہائے لو خبر جلد کیا بستر سجاد جلا ہائے عباس 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 ہائے تنہا 18 برادر کی بہن ہے بن میں تنہا 18 برادر کی بہن ہے بن میں نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ رن میں نیند سے جاگو چھنی زینب مستقر دا ہائے عباس 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 میرے غازی میرے صفدے میرے میرے لشکر میرے غازی میرے صفدے میرے میرے لشکر دیکھ بیاس ہے پردے سے میں تیری خواہ ہے کٹ گیا سبت پیمبر کا بھی سجدے میں گلا ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس بین کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی بین کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی جتنے ناسور کلیجے میں دکھلاؤں گی میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا ہائے عباس 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 میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا دو میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی نہ بچا نہ کوئی بھائی بھتیجا ہے نہ کوئی بیٹا ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس
خالقوں سے لیے بچے ہیں در خیمہ پہ، خالقوں سے لیے بچے ہیں در خیمہ پہ، سوئے دریا ہے لگی بالی سکینہ کی نظر، کہتی ہیں بچوں سے آتے ہیں ابھی میرے چچا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، حسین 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 عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، ایک دلارا ایک دلاری، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، غم کا مارا اور دکھیاری، غم کا مارا اور دکھیاری، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، ایک دلارا ایک دلاری، ایک دلارا ایک دلاری، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، یہ بھی زخمی وہ بھی زخمی، یہ بھی قیدی وہ بھی قیدی، یہ بھی قیدی وہ بھی قیدی، ماتم کرتے نوحہ پڑھتے، ماتم کرتے نوحہ پڑھتے، دونوں باری باری، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، ایک دلارا ایک دلاری، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، نو کے سنا پر سر بابا کا بے چادر ہے سارا کنبہ، بے چادر ہے سارا کنبہ، دیکھ رہے ہیں راہ سفر میں، دیکھ رہے ہیں راہ سفر میں امت کی غمخواری، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، غم کا مارا اور دکھیاری، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، توق گلے میں پاؤں میں بیڑی، توق گلے میں پاؤں میں بیڑی، رونے پر بھی ہے پابندی، رونے پر بھی ہے پابندی، گھٹ گھٹ کر کرتے ہیں سفر میں، گھٹ گھٹ کر کرتے ہیں سفر میں دونوں آہوزاری، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، ایک دلارا ایک دلاری، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ،
گرم زمین ہے پاؤں میں چھالے، گونج رہے ہیں دشت میں نالے، گونج رہے ہیں دشت میں نالے۔ کون رکھے زخموں پہ مرہم، کون رکھے زخموں پہ مرہم، زخم دیے ہیں کاری عابد اور عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ۔ غم کا مارا اور دکھیاری، غم کا مارا اور دکھیاری، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، عابد اور کان بہن کے بھائی کا سینہ، کان بہن کے بھائی کا سینہ، کر چکے ظالم زخمی اتنا، کر چکے ظالم زخمی اتنا۔ بھائی بہن کرتے ہیں اب تو، بھائی بہن کرتے ہیں اب تو مرنے کی تیاری، عابد اور عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ۔ ایک دلارا ایک دلاری، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ۔ بات یہی احسن ہے صبح، اب وقت کے بھی خاموش ہوئے لب، وقت کے بھی خاموش ہوئے لب۔ آہیں بھر کر خود پڑھتے ہیں، آہیں بھر کر خود پڑھتے ہیں، نوحہ باری باری، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ، عابد اور سکینہ۔ یہ شام کرب و بلا کا پیام ہے زینب، حسین جا چکے اب تیرا کام 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 ہے زینب۔ تسلی دینی ہے سجاد ناتواں کو، ابھی سنبھالنا ہے سکینہ سنیم جاں کو، ابھی تیرے لیے تو ابھی یہ بھی کام ہے زینب، حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب، حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب۔ ہے ابھی یتیموں کو دینا ہے حوصلہ تو نے، کئی یزیدوں کا کرنا ہے سامنا تو نے، سفر کی تجھ پہ مصیبت تمام ہے زینب، حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب، حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب۔ پڑے گی سر پہ ابھی خاک کربلا بی بی، پڑے گی سر پہ ابھی خاک کربلا بی بی، بہت طویل ہے کوفے کا راستہ بی بی، یتیم بچے ہیں اور راہ شام ہے زینب، حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب، حسین جا
چکے ہے اسیر کر کے یتیموں کا کارواں ظالم پھر آئیں گے ابھی تجھ کو کہاں کہاں ظالم پھر آئیں گے ابھی تجھ کو کہاں کہاں ظالم سزائے در بدری تیرے نام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب ابھی تو جانا ہے تاریک قید خانے میں ابھی تو جانا ہے تاریک قید خانے میں لگیں گے زخم بہت رنج و غم اٹھانے میں وطن نہیں ہے یہ زندان شام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب حسین جا چکے ظفر مدینے میں ایک حشر اب بپا ہوگا ظفر مدینے میں ایک حشر اب بپا ہوگا وطن میں فاطمہ صغرا کا سامنا ہوگا وطن میں فاطمہ صغرا کا سامنا ہوگا وہاں بھی غم کا کہاں اختتام ہے زینب حسین جا چکے